اور جب ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اکابرین، اسلاف، بزرگ، محدثین، مفسرین، فقہا کا یہی تو حال تھا، ہر وقت وہ مسائل کی فکر میں ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہو گئی، مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے، وہ کہ زندگی کے آخری لمحات، آخری گھڑیاں تھیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور اس کو علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کے حاشیہ کتاب الحج میں رمی جمار کے اندر بیان کیا، جہاں پہ رمی جمار کا مسئلہ آتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابراہیم بن جرح رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم سے کہا کہ تم رمی جمار کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ جمار پیدل ہو کے کرنی چاہیے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے کرنی چاہیے؟ رمی جمار کہتے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے تو 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہے، 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہے، اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہوتا ہے۔ 13 ذی الحجہ کو حاجی کے لیے اختیار ہے، وہ کنکریاں مارے یا ویسے ہی اپنے مقام پہ چلا جائے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی شیطان کو کنکریاں مارے، کیونکہ کنکریاں مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو کنکریاں جا کے مارتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے تو شیطان کے چہرے پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کے سر پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کے سینے پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان کی طرف لے جا رہے تھے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، ابراہیم، جس بندے کو بڑھاپے کے اندر اولاد کی نعمت ملے، کیا باپ بھی اس بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ہے، تو ابراہیم نے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری، شیطان وہاں سے دور چلا گیا، دوبارہ پھر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے کنکریاں استعمال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر آج کوئی حاجی جمرات کے جا کے رمی نہ کرے، جمرہ اولا، عقبہ، وسطیٰ کو کنکریاں نہ مارے، تو اس کے واجبات رہ جاتے ہیں، اور واجب رہنے کی وجہ سے بندے کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن جرح سے پوچھا کہ کنکریاں پیدل مارنی چاہیے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے مارنی چاہیے، افضل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن جرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کو جواب دیا کہ پیدل ہو کے بندے کو کنکریاں مارنی چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غلط ہے۔ ابراہیم فرماتے میں نے دوبارہ جواب دیا کہ سواری کے اوپر سوار ہو کے کنکریاں مارنی چاہیے، صبح ہوگی یا شام ہوگی، دن ہوگا یا رات، کوئی ایک تو جواب دینا تھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے جب میں نے دوسری مرتبہ جواب دیا تو حضرت نے فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ فرماتے میں حیران رہ گئے کہ جواب کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مسئلہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے تو وہ رمی پیدل کی جائے گی، اور جس رمی کے بعد کوئی دوسری رمی نہیں ہے تو وہ سواری کے اوپر سواری کی حالت میں کی جائے گی۔ ابراہیم بن جرح فرماتے کہ حضرت نے جب جواب دیا، میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے پاس سے اٹھا، جب مین دروازے تک پہنچا تو پیچھے رونے والیوں کی آواز بلند ہوئی، تو میں واپس پلٹ کے آیا، میں نے پوچھا خیریت تو ہے، گھر کے اندر کیوں رو رہی ہیں خواتین؟ تو جواب دیا گیا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکا ہے، زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، اور آخری وقت کے اندر، آخری گھڑی کے اندر امام ابو یوسف کے دماغ کے اندر جو بات گردش کر رہی تھی وہ دین کا ایک مسئلہ، ایک فقہی بات گردش کر رہی تھی۔ آخری وقت کے اندر بھی مسائل ایک دوسرے سے معلوم کر رہے تھے۔